علامات کیا کیا ہوتی ہے سر خسرے کی؟ تیز بخار، کھانسی، نزلہ، آنکھوں کا لال ہو جانا، پک جانا، ریڈ کلر کا ریش ہوتا ہے جو کہ ماتھے سے سٹارٹ ہوتا ہے اور گریجولی نیچے کی طرف جاتا ہے۔ اگر کسی بچے کو ہوا ہے اس سے کسی بڑے کو بھی ہو سکتا ہے؟ فیملی میں یا نیئر بائی کسی بچے کو خسرہ ہو جائے تو اسے ٹائملی آئسولیٹ کر دینا چاہیے۔ اگر خسرہ ہو گیا ہے ڈاکٹر صاحب تو اس کا علاج کیا ہے؟ بچوں میں ایک بہت کامن جو پرابلم ہے خسرہ، اس کو تو ذرا ایکسپلین کر دیں۔ جی، خسرہ ایک وبائی مرض ہے اور یہ ایک وائرس کی وجہ سے ہوتی ہے، اسے میزلز وائرس کہتے ہیں، اور یہ ایئر بورن ٹرانسمیشن سے ہوتی ہے، ہوا کے ذریعے ایک بچے کے کھانسنے چھینکنے سے، ایک مریض بچے کے کھانسنے یا چھینکنے سے دوسرے بچوں کو ٹرانسفر ہوتی ہے۔ یہ وبائی مرض ہے؟ جی، یہ عام طور پہ وبائی صورت اختیار کر لیتا ہے اور یہ وائرس بہت ریپڈلی ٹرانسمٹ کرتا ہے، اور اگر کوئی بھی بچہ کسی مریض بچے کے قریب آئے تو کافی زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ وہ وائرس ایکوائر کر لے گا اس سے۔ اس کی علامات کیا کیا ہوتی ہے سر خسرے کی؟ اس کی پرومیننٹ 5 علامات ہوتی ہیں، جس میں بخار، تیز بخار، کھانسی، نزلہ، آنکھوں کا لال ہو جانا، پک جانا، اور بہت پرومیننٹ قسم کا ریڈ کلر کا ریش ہوتا ہے جو کہ ماتھے سے سٹارٹ ہوتا ہے اور گریجولی نیچے کی طرف جاتا ہے، اور بچہ کو تھوڑا سا کنجکٹیوائٹس یا آنکھوں کے خراب ہونے کے ساتھ تھوڑا سا فوٹوفوبیا بھی ہوتا ہے، بچہ لائٹ سے گھبراتا ہے اور آنکھیں بند کر لیتا ہے، اور جس دن ریش آتا ہے اس دن بچے میں تیز بخار اور کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے بچہ۔ تو کیا ڈاکٹر صاحب خسرہ ہر بچے کو ہونا ہے یا یہ اس سے بچ بھی آپ سکتے ہیں؟ نہیں، یہ ایک متھ ہے۔ خسرہ ٹوٹلی پریونٹیبل ڈیزیز ہے۔ اس سے بچاؤ کا ایک سب سے پہلا سٹیپ تو مدر فیڈ ہے۔ جن ماؤں کو بچپن میں یا خسرہ ہوا تھا یا ان کو خسرے کی ویکسین لگی تھی تو وہ 9 ماہ تک اپنے بریسٹ ملک میں بچے کو بنی بنائی اینٹی باڈیز دیتے ہیں جو بچے کو خسرے سے بچا کے رکھتے ہیں۔ اس سے علاوہ بچاؤ کا ایک بہت امپورٹنٹ طریقہ خسرے کی ویکسین ہے۔ ہمارے پاکستان کے ویکسینیشن شیڈیول میں خسرے کی 2 ویکسین کی ڈوزز شامل ہیں جو کہ 9 اور 15 ماہ پہ لگائی جاتی ہیں، اور وہ بہت ہی زیادہ افیکٹو ہیں، بچے کو خسرے سے بہت زیادہ تک بچا کے رکھتی ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب یعنی کہ یہ ٹوٹلی پریونٹیبل ہے؟ جی، ٹوٹلی پریونٹیبل ہے، اور ان کیس اگر فیملی میں یا نیئر بائی کسی بچے کو خسرہ ہو جائے تو اسے ٹائملی آئسولیٹ کر دینا چاہیے، باقی بچوں سے اور پریگننٹ فیمیل سے سیپریٹ کر دینا چاہیے تاکہ سرکل بریک ہو جائے، وائرس ٹرانسمیشن نہ ہو اور زیادہ۔ کیا سر یہ خسرہ جو ہے یہ اگر کسی بچے کو ہوا ہے تو اس سے کسی بڑے کو بھی ہو سکتا ہے؟ جی، یہ ٹوٹلی پاسبل ہے۔ اگر بچہ ایک انفیکٹ ہو گیا اور اس کے قریب میں کوئی بڑا ہے جس کو پہلے کبھی خسرہ نہیں ہوا یا بچپن میں ویکسین نہیں لگی ہوئی یا ویکسین لگے ہوئے بہت عرصہ گزر گیا، اس کی افیکٹونیس، اس کی اینٹی باڈیز کوریج جو ہے وہ کم ہو گیا، تو یہ ٹرانسمٹ کر سکتا ہے بچے سے بڑے کو۔ اور بچوں میں تھوڑے سمٹمز مائلڈ ہوتے ہیں لیکن بڑوں میں اس کے سیویئر سمٹمز پائے جاتے ہیں۔ کیا ڈاکٹر صاحب اگر زندگی میں آپ کو ایک دفعہ خسرہ ہوا ہے تو دوبارہ بھی ہو سکتا ہے؟ جی، عام طور پہ اگر خسرہ ایک بچے کو وائلڈ وائرس سے ہو گیا ہے، انوائرمنٹ سے وائرس لے لیا اور خسرے کی فل بلون ایپیسوڈ چل گئی ہے، تو اتنی زیادہ اینٹی باڈیز بن جاتی ہیں کہ دوبارہ لائف لانگ اس کی پروٹیکشن ہو جاتی ہے اور دوبارہ بچے کو یا بڑے ایج میں خسرہ ہونے کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں۔ جی، اس کا اگر خسرہ ہو گیا ہے ڈاکٹر صاحب تو اس کا علاج کیا ہے؟ جی، خسرہ ایک وائرل بیماری ہے۔ وائرسز جو ہیں وہ اپنا لائف سائیکل پورا کرتے ہیں، بچے میں علامات ظاہر کرتے ہیں اور بچے میں اینٹی باڈیز بناتے ہیں۔ اینٹی باڈیز وائرس کو اٹیک کرتی ہے اور وائرس کا کاؤنٹ یا اس کا ٹائٹر جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یوزلی یہ سیلف ریزالونگ بیماریاں ہوتی ہیں، ان میں کوئی بہت زیادہ اسپیسیفک ٹریٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ بچے کی سمٹمیٹک ریلیف کے لیے، بچے کو بخار کے لیے ہم پیراسیٹامول سے بنی ہوئی دوائیاں دے سکتے ہیں، زکام کے لیے کف کی ریمیڈیز دے سکتے ہیں، بچے کو اسپونجنگ کر سکتے ہیں ٹیپ واٹر سے تازہ، یعنی کہ یہ اگر ایک دفعہ آپ کو ہو گیا ہے جی تو یہ اس نے اپنا سرکل پورا کرنا ہے، جی اور اس کی وجہ سے جو سمٹمز ہو رہی ہیں اس کا علاج جیسے بخار ہے، کھانسی ہے، اس کی کوئی دوائی آپ دے جسے ہم سکتے ہیں؟ سمٹمیٹک ٹریٹمنٹ کہتے ہیں۔ دوسرا اس کی ایسوسیشن ہے، اگر وائٹامن اے ڈیفیشینٹ بچوں میں، وائٹامن اے کی کمی والے بچوں میں خسرہ ہو جائے تو اس کی سیویئر علامات ہوتی ہیں اور اس کی کمپلیکیشنز بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ اس لیے گائیڈ لائنز ہیں کہ اگر کسی بچے کو خسرہ ڈیولپ ہو گیا تو ہم نے سپلیمنٹل ڈوز وائٹامن اے کی دینی ہوتی ہے، تو وہ لازمی اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے اگر کسی بچے کو خسرہ ہوا تو وائٹامن اے دلوائیں بچے۔ وائٹامن اے اس میں کی فیکٹر ہے؟ جی، اس میں بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے، اور گورنمنٹ کے ویکسینیشن پروگرام میں بھی اسی لیے وائٹامن اے ایڈ کیا گیا تاکہ بچے کو وائٹامن اے کی ڈیفیشینسی نہ ہو۔